پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور چند کھجوریں تھیں. بلکہ میں نے تو بہت پہلے محبت سے کراچی سے لے کر پشاور تک یہ باتیں سنائی ہیں کہ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجراں یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر. پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، آتش سے قرب بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں. کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی. چلتے چلتے اپنے پیارے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا، چوما سینے سے لگایا. چوما ذکی صاحب، چوما سینے سے لگایا اور تڑپ اٹھے اور عرض کی کہ گود اٹھایا تے سینے لایا اسماعیل تائیں. گود اٹھایا ابراہیم عابد صاحب، گود اٹھایا سینے لایا اسماعیل تائیں، لائیو پتر حوالے رب دے جو تب کاندا سائیں. نال محبت وقت جدائی تے دردوں ہنجوں آئیاں، خوش فرزند پیارے کارن آیا وقت جدائیاں. مائی ہاجراں علیہ السلام تڑپ اٹھیں، عرض کی آپ اپنی مرضی کر کے جا رہے ہیں یا کہ خدا کا حکم ہے؟ فرمایا حکم ربی ہے. فرمایا حکم ربی ہے، حکم ربی ہے. عرض کی اگر مولا کا حکم ہے تو تم جاؤ، رب جلیل ہماری حفاظت بخوبی کر سکتا ہے. حکم ربانا کافی ہے مینوں تے کچھ نہیں عذر غریباں. حکم ربانا کافی ہے مینوں کچھ نہیں عذر غریباں. جس نے جنگل وطن ساڈے کیتا ہے وچ نصیباں. فرمایا لن یزین اللہ ابدا، اللہ ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا. مائی ہاجرہ کی عظمت کے بھی قربان جاؤں، سبحان اللہ. مائی ہاجرہ کی عظمت کے بھی قربان جاؤں. یہ ام المسلمین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی. یہ ام المسلمین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی. اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی. یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بوقت سحر، سبحان اللہ، بوقت سحر، بوقت سحر. دیکھو ذرا، بوقت سحر، صبح کا ٹائم کتنا مبارک ہوتا ہے. بوقت سحر پہاڑ کی اوٹ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگتے ہیں. ربنا، سبحان اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اس
اسی دعا کی برکت ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر جاتے ہیں. اسی دعا کی برکتیں ہیں. جہاں جانوروں کے لیے چارہ تک نہ تھا، جہاں جانوروں کے لیے چارہ تک نہ تھا، وہاں بے موسمی پھل، غلہ اور دوسرا سامان رزق وافر مقدار میں دائماً رہتا ہے. اور بعض روایات میں اس بندہ نے پڑھا، یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے، یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے، اس میں میں نے پڑھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فوراً جبریل امین کو حکم دیا کہ مکہ المکرمہ کے قریب پتھروں والی زمین کو پنجہ مار کر اٹھا لے اور وہاں پر پانی والی زمین نرم بچھا دے. سنیے ذرا، شاید آپ نے روایت یہ پہلے نہ سنی ہو. 36 کو زمین مکے دی تے پنجہ مار اٹھائی. 36 کو زمین مکے دی پنجہ مار اٹھائی. سخت زمین جو پتھراں والی اندر شام پہنچائی. ہے او بستی پاس مکے دے، ہے او بستی پاس مکے دے. لوگ پہنچ گئے جنہوں نے بیت اللہ دیکھا، جن کو علم ہے، جنہوں نے سفر کیا ہے او بستی پاس مکے دے طائف نام سدیوے. ہے او بستی پاس مکے دے او طائف نام سدیوے. خوش گلزاراں میوے ہون کیا تعریف کچیوے. شہر مکے وچ ہر میوہ پہنچے طائف مکانوں. ہر جنساں جمع ذخیرہ تے فضل خدا رحمانوں. سیدہ مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس چند کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا، وہ ختم ہو گیا. آپ بھوکی اور پیاسی ہیں. بچے کے لیے دودھ تک نہ اترتا تھا. بچہ اسماعیل بےتاب ہونے لگا، ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا. مائی صاحبہ صفا پہاڑی پر چڑھی، کوئی بندہ خدا نظر آ جائے. پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر واپس آئیں اور مروہ پہاڑی پر چڑھی، مگر کوئی نظر نہ آیا. اسی طرح 7 چکر لگائے. کتنے؟ 7 چکر. یہی وہ نے 7 چکر. کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے. یہی سعی بین الصفا والمروہ ہے جو حج میں حاجی صاحبان کرتے ہیں. بیٹھ جائیں. بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے. جدھر اٹھی نظر جھل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے. رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. مائی ہاجرہ نے کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا جسے آب زمزم کہتے ہیں. جسے آب زمزم کہتے ہیں. اس سے زیادہ مصفہ، شفاف، پاکیزہ اور صحت بخش پینے کا پانی قرائے ارض پر موجود نہیں ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس کا قطرہ قطرہ تریاک
اکثیر روحانی عارضوں کے لیے تیر بہدف ہے. یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری اسی دن سے. سید ملائکہ نے تسلی دی، جبریل امین نے تسلی دی، خوف نہ کر، غم نہ کر. اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے اسماعیل کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ وہ دونوں اس مقام پر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے. بیت اللہ کی یہ جگہ قریب ہی نمایاں تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مزید ایک اور امتحان کی تیاری ہے جو پہلے امتحانات سے بھی سخت امتحان ہے. مسلسل 3 شب خواب دیکھتے ہیں. کتنے شب؟ 3 شب 3 رات خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری راہ میں اکلوتے بیٹے کی قربانی کر دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی. خلیل اللہ نے اپنے پیارے بیٹے کو جو 86 سال کی عمر میں ملا تھا مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا باتیں فرش پر ہو رہی ہیں، کیسٹیں عرش پر ہو رہی ہیں. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے جو جواب دیا وہ جواب بھی اللہ کے قرآن میں محفوظ ہے. سبحان اللہ. یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، سرخرو پیش خدا تم جاؤ گے. شیطان نے 3 مرتبہ کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کہ یہ منزل مقصود تک نہ پہنچیں، مگر ناکام و نامراد لوٹا. خلیل اللہ علیہ السلام نے منا میں اپنے بیٹے کو اس طرح پچھاڑا